السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایتھیزم الحاد کو سمجھنے کے لیے آج سے میں باقاعدہ ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں، اور ان سیریز کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ ایتھیزم کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور کیا ایتھیزم واقعی عقل اور سائنس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کیا واقعی ایتھیزم اور الحاد کو ماننے والے جو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم عقل کے ساتھ ہیں، ہم سائنس کے ساتھ ہیں، سائنس ہماری تائید کرتی ہے، کیا واقعی اس طرح ہے یا یہ صرف ان کا گمان ہے؟ کیا ایتھیزم کا دنیا کے اندر وجود ہے بھی، یا ایتھیزم خود وہ کسی گاڈ کے اوپر بلیو کرتے ہیں؟ ایتھیزم کس طرح سے آج دنیا کے اندر آ رہا ہے؟ ایتھیزم کا دیگر ریلیجنس کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ اتنا دنیا کے اندر ایتھیزم کے اوپر کیوں شور مچایا جا رہا ہے؟ ہیومن رائٹس کے اوپر کے نام پر ایتھیزم کیا اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں؟ کیا واقعی اس طرح ہے بھی؟ ان ساری باتوں کا اور الحاد ایتھیزم کا باقاعدہ سائنسی، علمی، فکری، ثقافتی، تاریخی طور پر ہم تجزیہ کر کے اور ثبوت کے اور پروف کے ساتھ ہم ویڈیوز آپ کے سامنے لائیں گے، جس کے اندر ہم بڑے بڑے اسکالرز کے پاس بھی جائیں گے، اور میں اپنی ویڈیوز بھی ریکارڈ کروں گا پروف کے ساتھ، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان لفظوں کے اندر آپ کے سامنے اس پوری چیزوں کو پیش کیا جائے، تاکہ آج ہمارا نوجوان جو ایتھیسٹوں سے اور ایتھیزم الحاد سے، لادینیت، لامذہبیت سے متاثر ہوتا جا رہا ہے، اس کے سامنے تمام حقائق آسان لفظوں کے اندر پہنچ سکیں۔ تو ویڈیوز کو میری ان سیریز کو دیکھیے گا ضرور، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چند چیزیں ہیں وہ شروع میں آپ اس ویڈیو کے اندر آپ جان لیجئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں الحاد، ایتھیزم۔ ایک ہے ایک لفظ آتا ہے اگنوسٹک، ٹھیک ہے، انہیں عربی کے اندر کہتے ہیں لا ادریہ، اور ایک لفظ ہے مومن، کہ جو ایمان رکھتا ہو۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ملحد سے۔ الحاد کسے کہتے ہیں، ایتھیزم کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص یا وہ نظریہ اور وہ فکر کہ جو کائنات کو یہ اس بات سے انکار کرتی ہے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے، اور خالصتاً اس چیز پر ایمان اور بلیف رکھتی ہو کہ جو مشاہدے کے اندر آتی ہو اور عقل اس کو مانتی ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایتھیزم ایمان، وہ بلیف کرتی ہے کس چیز کے اوپر؟ عقل کے اوپر اور اپنے مشاہدے کے اوپر۔ اور ملحد جو ہے وہ خالصتاً کائنات کو بنانے والے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کیا واقعی جو چیز نظر نہیں آتی وہ حقیقتاً اس کا انکار کرنا چاہیے؟ کیا ایسا ہے بھی کہ جو چیز نظر نہ آئے، آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور اس کا انکار کر دیا جائے؟ کیا علم اس چیز کا نام ہے؟ کیا فلسفہ اور منطق اسی کو کہتے ہیں؟ تو ملحد شخص جو ہوتا ہے وہ کائنات کو وہ کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا، کیا دنیا، کیا جہنم جو ہے وہ کسی نے بنائی نہیں ہے، اور آخرت ہے ہی نہیں۔ جب وہ اس چیز کا انکار کر دے کہ دنیا کسی نے بنائی ہے، تو پھر آگے جتنی بھی ساری بات ہے، مرنے کے بعد جو ہے وہ جنت اور جہنم میں جانا، اور اچھائی کا ہونا، ایک بڑے دن کا مقرر ہونا کہ جس دن کے اندر انصاف کیا جائے گا، اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا، دنیا کے اندر جس نے ظلم کیا ہوگا اس سے اس کا انصاف لیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں، اس کا تو ملحد انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ کچھ نہیں ہیں، ایسی ہیں کیونکہ ہمارے عقل اور مشاہدے کے اندر نہیں آتی ہیں۔ ملحدین دنیا کے اندر اس وقت بڑے بڑے ہیں، آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں، جب سے دنیا کے اندر، اور یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، یونان کے زمانے سے، اور آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کائنات کی کسی ایسی بڑی طاقت کو نہ ماننے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ لیکن آگے جاتے ہوئے اس کا نام الحاد ہو گیا، اور پھر ایتھیزم جو ہے وہ خاص طور پر جب چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، تو باقاعدہ ایتھیزم کو ایک سائنسی، اور ایک سائنسی تو میں نہیں کہوں گا، ایک یوں کہیے گا کہ کوئی اس کا پشت پناہ اسے مل گیا کہ جی ہاں ہماری کوئی سپورٹ ہے، ورنہ دنیا میں اس سے پہلے ان کی کوئی سپورٹ نہیں تھی کہ وہ ان کو ایک خاص فکر کی سپورٹ ہوتی ہو۔ پھر جب چائنا کے اندر ایک باقاعدہ الحادی حکومت آ گئی، اور ان کو دنیا کے اندر 40 کروڑ تقریباً کوئی چائنا کے اندر ہے کہ جو ایتھیسٹ ہے، اور یہ دنیا کا تقریباً 7% حصہ ایتھیسٹ ہے۔ 1 ارب تک تقریباً دنیا کے اندر لوگ ہیں کہ جو
الہاد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، الہاد کو مانتے ہیں اور الہاد پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان ملحدین کی اصل میں ملحدین کی پھر آگے پھر کچھ کیٹیگریز ہیں۔ کچھ ملحدین ایسے ہیں کہ جو واقعتاً ہر طرح کے نظریات تعصبات سے بالا تر ہو کر، ہر طرح کی چیزوں سے دور ہو کر، وہ خالصتاً علمی بنیادوں کے اوپر کائنات کا تجزیہ کرتے ہیں اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ اس کوشش کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ آیا کہ اس کو کسی نے بنایا یا نہیں بنایا، خالصتاً علمی بنیادوں کے اوپر۔ ایسے ملحدین آگے جا کر جو ہے وہ ایمان کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کوششیں وہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ ملحدین ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ، جیسے ہمارے ہاں اندھے مقلدین ہوتے ہیں، اندھے مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، اسی طرح بالکل اندھا ہو کر کچھ لوگ ملحد بن جاتے ہیں۔ کچھ فیشنی طور پر ملحد ہو جاتے ہیں کہ جی میں ملحد ہوں، میں جی ایک فیشن کے طور پر، جی کہ میں فیشن بن گیا ہے نا۔ آج کل یہ عجیب بات ہے کہ جو جتنی برائی ہو اس کو فیشن بنا دیا جائے، تو یہ فیشن بن جاتی ہے۔ سگریٹ پینا فیشن ہے، لوگ فیشن کے طور پر اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح ملحد ہونے کو ایک فیشن ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلام دشمنی کے اندر یا مذہب دشمنی کی وجہ سے وہ ملحد بن جاتے ہیں۔ کچھ کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مولوی نے کبھی بچپن کے اندر کچھ پٹائی کر دی ہوتی ہے، تو وہ بچپن کا ایک درد یاد ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی ملحد بن جاتے ہیں۔ کچھ اس لیے ملحد بن جاتے ہیں کہ جی وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہندو اور مسلم آپس میں لڑ رہے تھے، تو ہم نے کہا یار یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں، چھوڑ دو یار، ملحد ہو جاتے ہو۔ میں نے ایک ملحد سے پوچھا کہ کیا یار واقعی آپ نے کسی مذہب کو پڑھا ہے، ہندو دھرم کو یا کسی اور مذہب کو پڑھا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں پڑھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جب آپ نے پڑھا نہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کرٹیسائز کیسے کرتے ہیں؟ تو ان کا اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مذہب کو نہیں پڑھا ہوتا، کسی مذہب کو نہیں پڑھا ہوتا، نہ قرآن کو، نہ اسلام کو، نہ بھگوت گیتا کو، نہ کسی اور دھرم کو، نہ بائبل کو، کسی چیز کو انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا۔ میرے سامنے یہ بائبل ہے، نہیں پڑھا ہوتا، اور صرف فیشنی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ملحد ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو میری ان ویڈیو سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے فیشن کو اختیار کر کے رکھیں۔ ہاں، جو واقعتاً خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور علمی دنیا کے اندر اتر کر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، مذہب کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یا وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، تو ان کے ساتھ علمی گفتگو ہوگی اور علم کے ذریعے ہم اس بات کو سامنے رکھیں گے کہ واقعی خدا ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ربوبیہ کہا جاتا ہے، جو خدا کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہاں اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، لیکن وہ آگے کے جو سلسلے ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں، کہ جنت جہنم کا ہو گیا، یا پیغمبروں کا آنا، میسنجرز کا آنا، دنیا کے اندر کتابوں کا اترنا، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ معجزات کا ہونا، شکتیوں کا ہونا، یا دنیا کے اندر کچھ اچھی طاقتوں کا ہونا، وہ کہتے ہیں دنیا جو کچھ ہے، ہاں باقی اس کو خدا نے، یا کسی خدا کہیں یا اس کو وہ ذات کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی یہ خود سے نہیں آئی۔ ان میں اور ملحدین میں فرق یہ ہے کہ ملحدین تو اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ خود سے ہو گیا، ایک بگ بینگ ہوا، لیکن یہ ربوبیہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا ایک خدا ہے، ایک کریٹر ہے، یا ایک بڑا انجینئر ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو ربوبیہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ایگنوسٹک ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کائنات کا نہیں پتہ ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا بھی ہے یا نہیں پیدا کیا، یہ خود سے ہے یا نہیں ہے، کسی نے بنایا ہے نہیں بنایا ہے، ختم ہوگی یا نہیں ہے۔ یار ہم کچھ صحیح سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ عقل جو ہے اس کے اندر اتنی استطاعت اور قوت نہیں ہے کہ یہ فزکس یا جو ہے وہ مابعد طبیعات کو سمجھ سکے۔ عقل کے اندر کچھ اتنا جو یہ کائنات کے بنانے والے کو احاطہ کر سکے، اس کو سمجھ سکے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے یار ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ہم ان چکروں کے اندر نہیں آتے۔ بس جو بھی ہے ہمیں جو علم نہیں ہے، اس چیز کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کچھ تو اس کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ایک کائنات ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہم اس وقت ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یار ہم کوئی جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے، یار پتہ نہیں یار ہم اس وقت یار کوئی خواب نہ دیکھ رہے ہو، یا پتہ نہیں ہم، تو اس طرح کے ان لوگوں کو ایگنوسٹک کہتے ہیں، یہ آگے چلے گئے ہیں۔ اور کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمارا وجود بھی شک میں ہے، کہ ہمارا وجود بھی ہو یا نہ ہو، ہم جو ہے وہ کہیں خواب کے اندر ہی کوئی خواب نہ دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں ایگنوسٹک، ان کو لاادریہ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت کے اندر انہوں نے، جب یہ فرقہ پیدا ہوا تھا شروع میں مسلم دور حکومت میں، تو کہا کہ جی ہمیں تو شک ہے کہ ہم ہیں بھی نہیں۔ اس نے کہا یار ایسے کرو یار تھوڑی آگ لے کر آؤ، ان کو جلاتے ہیں، ان کو جلن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے۔ تو جب ان کے قریب آگ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں میں جل رہا ہوں۔
تو کہا کہ آپ اس لیے جل رہے ہیں کہ آپ کا وجود ہے، اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو آپ کس طرح جلتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور مومن اسے کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہو. دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں اس کی بھی ہم اسٹڈی کریں گے. اس میں ہندو مت آتا ہے، جین ہے، اس میں بدھ مذہب ہے، ہم کنفیوشس کے بھی ہم اس کے اندر اسٹڈی کریں گے، اور ایتھیزم کا بھی اسٹڈی کریں گے. تو یہ ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے دوستو یہ خاص ہونے والا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پوری ایک سیریز جو ہے وہ میرے آنے والی ہے، جو بھگوت گیتا کی سیریز ہے. اس میں تمام شلوکس کو جو ہے وہ اس کو پڑھ کر اس کی ڈیٹیل کے ساتھ وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر نالج، محبت اور امن کے پھیلاؤ کے لیے میری کوششوں میں آپ میرا ساتھ دیں. دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش و خرم رکھے، حفاظت میں رکھے. السلام علیکم.